السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ دین اسلام کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت شعور آیا ہے، قرآن و سنت کا علم ہوا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دوسری طرف جھوٹے لوگوں نے دین کے نام پر بہت زیادہ چیزیں ایسی مشہور کی ہیں، ایسی چیزیں پھیلائی ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور جن لوگوں کو قرآن و سنت کا علم نہیں تھا وہ اس کے اندر ان کے ساتھ بڑی معاونت کرتے رہے اور تعاون کرتے رہے، اور کیا ہے ثواب کی نیت سے ان چیزوں کو آگے سے آگے شیئر کرتے رہے۔ بہت ساری ایسی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن شیئر کرنے والا یہ نہیں جانتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی لوگوں نے اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر ہزاروں کی تعداد میں شیئر کیا ہوتا ہے، اور یوں وہ چیز جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر معاشرے کے اندر ہر خاص و عام کی زبان بھی ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خوشی میں کیا کرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی قبرستان ہیں ان سے گناہ جو قبرستان ہیں ان سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ چیز لکھی ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یا کتب حدیث میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ جس کے اندر اس طرح کا کوئی تذکرہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ اس لیے اس حدیث کو، اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے امت کو خبردار کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، تو اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہنا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتب احادیث آپ کو نیٹ پہ مل سکتی ہیں، پلے سٹور میں مل سکتی ہیں، کسی بھی عام شخص کے لیے بھی کسی حدیث کی تحقیق کرنا مشکل نہیں رہا۔ علماء کرام جو ہیں وہ واٹس ایپ پر ہیں، ان کے گروپس بنے ہیں، سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، ان کے فون نمبر ہیں، آپ کسی بھی عالم سے رابطہ کر کے اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ حدیث سنیں تو اس کے حوالے سے انسان کو اگر کوئی شک اور شبہ گزرے تو ضرور کسی عالم سے رابطہ کرے اور علماء کرام سے اس کے حوالے سے پوچھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ تو یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔